بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں سدیس خان۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہوں کو زار، ایرانی بادشاہوں کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو اہل مصر فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فاراہ محل کو کہتے ہیں اور اوہ کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب عام ہو گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت داتائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کی تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نما سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون ایکسوس مزبدیان عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون مخفیلہ اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تورات میں یہ جگہ فلائنگ کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہے۔ دریافت شدہ پتھر کے قدموں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامسیس دوم کا بیٹا من فتح تھا، جس کا دورہ حکومت سن 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر سن 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف آفندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبد الوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات بایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابی اول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیزہ مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کے قدیے سے ملی ہے۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا تھا وہ رامسیس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامسیس دوم شاہ سیدی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے من فتح کو مملکت سونپ دی تھی۔ من فتح اس کی 150ویں اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں کھدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق سن 1907 میں ایک انگریز گرائفٹن سمتھ نے کی۔ مزید وضاحت مولانا سید ابو لالا مودودی کے اس تجربے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برٹانیکا کے اس مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلیڈ سمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا۔ گولڈن سمتھ لکھتا ہے کہ 1907 میں سمتھ کو من فتح کی لاش ملی تھی۔ جب پٹیاں کھول کر دیکھی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔
گولڈن یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ فرعون بحرائے الزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈن لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں بتلا دیا تھا، جس کی تائید و توفیق آج کے موقف کر رہے ہیں۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ تب اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ ناظرین، خدائی کے دعوے دار فرعون کو اللہ رب العزت نے قیامت تک نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ حکومت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، بادشاہت صرف اور صرف خدائے رب العزت ذوالجلال کی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ہماری اسلامک ریاست کو۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔